اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا موضوع ہے، جو ٹاپک میں نے اختیار کیا ہے، وہ ہے ماہ رمضان المبارک کا استقبال۔ آج ہم اپنی گفتگو میں یوں بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کا کیسے استقبال کرتے تھے، کیونکہ ہم اور آپ پوری کائنات جہاں بھی مسلمان ہیں، سارے لوگ اگر کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور نے جن چیزوں کا بیان فرمایا اور عمل کے ذریعے سے بتایا، وہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ ہم ایمان کس پر لے کے آئے؟ حضور پر۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے، آج میں حضور کا وہ عمل بتاؤں گا جو انشاءاللہ ہمارے دل پاک پاک ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا استقبال کرے تو وہ چیز بہت اہم والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی شان بیان فرمائے، وہ چیز کی اہمیت کا اندازہ کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ آج ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر ہمارے گھروں کے اندر کوئی مسلمان ہے، کوئی مہمان آئے، اور مہمان تو ہر طرح کا آتا ہے، ہر طرح کا آنے والا مہمان تو سارے لوگ ہیں، لیکن آنے والوں میں ذرا فرق رہتا ہے۔ کوئی وہ مہمان ہوتا ہے جو اسپیشل والا ہوتا ہے، اس کے لیے انتظام بھی الگ ہوتے ہیں، اس کے لیے تمام چیزیں اور اس کے لیے سواگت و استقبال بھی علیحدہ طریقے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ مہمان ہمارے گھروں میں سب آتے ہیں، لیکن سب کے لیے ایک جیسا استقبال نہیں ہوتا ہے، ایک جیسا اس کے ساتھ ہم خدمت گزاری نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ مہمان سارے ہوتے ہیں، حیثیت مہمان سب ہیں، مگر ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی پیر زیادہ آ جائے، کوئی پیر آ جائے، تو اس کا استقبال الگ انداز سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان ہمارے والدین سے ملنے والا آ جائے تو اس کا استقبال الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کی غرض سے یہ مثال پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے یاد رکھو میرے پیارے، آنے والے مہینے تو ہمارے لیے سب بابرکت ہے، آنے والے ایام تو ہمارے لیے سب بابرکت ہے، آنے والی راتیں تو ہمارے لیے سب بابرکتیں ہیں، لیکن وہ ایام، وہ راتیں، وہ شب، وہ دن، وہ مہینے، جس مہینے کی تعریف حضور علیہ السلام فرمائے، جس مہینے کا استقبال مصطفیٰ جان رحمت فرمائے، جس مہینے کی آمد کا استقبال، جس مہینے کی آمد کا ویلکم میرے مصطفیٰ فرما دے، تو وہ مہینہ، وہ رات، وہ ایام، وہ دن عام نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مخصوص کیے ہوئے ایام ہوا کرتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ تو بارہا ہم پہ نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں، اتنی نعمتیں پوری زندگی بھر اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا جواب خود قرآن عظیم میں دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا۔ اے لوگوں، اگر تم زندگی بھر میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو، تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ میری نعمتیں بے شمار ہیں، میری نعمتیں بے شمار ہیں۔ یہ کہنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اگر ہم اور آپ صرف اپنے آنکھوں کا جائزہ لیں تو سانس لینا بھی نعمت، ہاتھ پیر بھی نعمت، اٹھنا چلنا بیٹھنا صحت تندرستی تمام نعمت۔ یاد رکھو میرے پیارے، یہ تمام نعمتیں ہی نعمتیں نہیں ہیں،
اولاد کا مل جانا ہی نعمت نہیں ہے، ہاتھوں کی سلامتی بھی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جو مخصوص ایام ہیں، اللہ کی طرف سے یہ جو مخصوص راتیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ جو مخصوص مہینے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمتوں کا شمار اور کہیں اور سے نہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں ہی چلتے حضور بتائیں نہ صحیح، حضور فرمایا نہ صحیح، ایام تو ہمارے پاس سارے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ جب یہ مخصوص ایام، مخصوص راتیں، مخصوص دن آیا کریں تو ان کے اندر مشغول رہ کر کے صرف عبادتیں کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک فرمایا اگر کوئی اللہ سے بات کرنا چاہے، اگر کوئی اللہ سے کلام کرنا چاہے، اگر کسی کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ سے بات چیت کرے، اللہ سے کلام کرے، تو حدیثوں کے اندر آیا ہے، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھ لیا کرے، گویا کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھے تو اللہ سے باتیں، قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھے تو اللہ سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے سرکار نے فرمایا مخصوص راتوں میں عبادتیں کر لیا کرو۔ میں آپ سے بتاؤں یہ آنے والے مہینے کا استقبال اور سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور ہم گناہگار ہیں، حضور ہم ضیاءکار ہیں، حضور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان مخصوص ایام کی عبادت کیسے کریں، ان مخصوص ایام کا استقبال کیسے کریں، حضور آپ ہی فرما دیں تو آؤ ہم استغفار اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اسی آنے والے ماہ رمضان مبارک کی استقبال کیے، ماہ رمضان مبارک کا استقبال آج سے 2 مہینے پہلے کر رہے ہیں، یعنی جیسے ہی رجب کا مہینہ لگ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان مبارک کا استقبال ان الفاظ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار عالم اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغ رمضان، پاک پروردگار عالم ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، یا پاک پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرما۔ کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے پہلے رجب اور شعبان میں پورے مہینے دعا مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار کا طریقہ رہا ہے اور ہم غلامان ہیں، مصطفیٰ کو یہ چاہیے کہ مصطفیٰ کی ہر ایک بات پر عمل کریں، استقبال کریں، دعا کریں، نہ جانے کہ 8 دن باقی ہے، جو بھی دن باقی ہے، کون ایسا خوش نصیب بندہ ہوگا جو ماہ رمضان المبارک کو پالے۔ بہت ایسے لوگ ہوں گے جو زمین بوجھ ہو گئے ہوں گے، چلے گئے ان کو ماہ رمضان المبارک بہت کم سے ہوتا ہے۔ دعا کرو، اس لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے اور کیسا استقبال کرتے تھے۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ نبی کے صحابی ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کر دی تھی تو پوری زندگی میں مصطفیٰ کی باتوں کو نہیں بھولے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو ہریرہ اور یہ وہ ابو ہریرہ ہیں کہ جن کے سب سے زیادہ حدیث سے مروی، سب سے زیادہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت سلمان فارسی یہ بھی نبی کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ استقبال کیسے کرتے تھے، ماہ رمضان کا آنے والا بھی ماہ رمضان استقبال کیسے کرواتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں شعبان المعظم کے آخری دن میں آپ سارے لوگوں کو جمع فرماتے ہیں، لوگوں کو جمع فرما کر کے آپ ان کے سامنے ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ ماہ مبارک کیا ہے، ماہ مبارک کے اندر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں، سرکار سب کو جمع فرما کر کے یہ لوگوں کو دس رہتے تھے کہ اے لوگوں سن لو، اب الگ سے جو مہینے گزارے ہیں اللہ کی تو خاص نعمتیں ہیں ہی، لیکن آنے والا جو مہینہ ہے وہ اللہ کی خاص نعمتوں کا مہینہ جمع فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی خطبہ دیتے اور فرماتے ہیں اے لوگوں ان قریب تمہارے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے۔ سرکار کا خطبہ یوں بیان کیا گیا ہے،
سایہ فگن ہونے والا ہے، جو برکتوں سے بڑا مہینہ ہے، جو رحمتوں سے بڑا مہینہ ہے، جس کے اندر ہر ایک سانس بھی اگر لی جاتی ہے تو برکت کے اندر بھی کی جاتی ہے، عبادت کے اندر بھی کی جاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان قریب بابرکت و رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے بھی اسی مہینے کی برکت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے، اے لوگوں اس رات میں جائیں نہیں ہونے دینا۔ اس رات کا حال یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی شب بیداری کرتا ہے تو اللہ اسے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آنے والا جو مہینہ ہے یہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر برکتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر عام دنوں میں بندہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو عام مہینوں کے اندر اسے ایک نیکی کا ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اسی ماہ مبارک کے اندر اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک کے بدلے 70 عطا فرماتا ہے اللہ، ایک کے بدلے 70 نہیں بلکہ 770 عطا فرماتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں ماہ مبارک آنے والا جو ہے اس کو یوں ہی ضائع مت ہونے دینا، اس کے اندر روزے رکھنا، اللہ نے اس کے اندر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو یہ آنے والا مہینہ ہے، اگر اس کے اندر کسی شخص نے کسی روزگار نے ایک روزگار کو روزہ افطار کرایا تو اس کو اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا جتنا کہ روزہ دار کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ سب ثواب کے کام تھے میرے آقا علیہ السلام کا، اور باقاعدہ یہ صرف بیان نہیں فرمایا، ہم اور آپ جیسے ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتے، صرف ہاتھیں مارتے ہیں، صرف زبانی کہہ دیتے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام جو بات فرماتے اس پر عمل بھی کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی ہیں، سرکار کے بارے میں فرماتی ہے میرے آقا جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان میں کثرت کے ساتھ آپ عبادت فرماتے، روزہ رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آنے والا ہوتا فرماتے ہیں آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، عبادت کے اندر آپ اپنے آپ کو تیار کر دیا کرتے تھے، اور گویا کہ جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کا دن آتا، جیسے ہی شب آتی تو میرے آقا علیہ السلام فل کانفیڈنس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو کر کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ پہلا اشرا، اس کا جو پہلا اشرا ہے وہ کس کا ہے؟ مغفرت کا، رحمت کا اشرا ہے، دوسرا مغفرت کا اشرا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ میرے سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک آتا تو کمر بستہ عبادت کے اندر تیار ہو جاتے، پہلے اشرے میں زیادہ عبادت کرتے، پہلے اشرے کے مقابلے میں دوسرے اشرے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، اور جب تیسرا اشرا ہو جاتا تھا تو سرکار کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حال یہ ہوتا تھا کہ پوری رات پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بس آخری بات میں کہوں، آنے والا ماہ رمضان المبارک پوری تیاری کے ساتھ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آخری بات حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر سب سے بڑا افضل عمل کیا ہے؟ ویسے تو پورا مہینہ افضل ہے، لیکن حضور ایک ایسا تو عمل بتائے کہ جو سب سے افضل عمل ہو۔ صرف سرکار نے ایک جملہ فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا الورع عن المحارم، ایک لفظ، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے، کیونکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے حضور کی لمحہ مبارک کے بارے میں فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی لمحہ مبارک کا حال یہ تھا ان کی لبوں کے سامنے کوئی عادت دکھ نہ پایا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور شخص سامنے دکھ نہ پائے۔ سرکار فرماتے ہیں الورع عن المحارم،
اے عمر، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کے محبوب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان سے بچ جانا یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ، اب یہ جملے کی جب تفصیل بیان کی جائے، تفصیل بیان کی جائے تو اسی کے اندر غیبت بھی آتی ہے، اسی کے اندر چغلی بھی آتی ہے، اسی کے اندر جھوٹ بھی آتا ہے، اسی کے اندر دھوکہ دھڑی بھی آتی ہے، اسی کے اندر والدین کے ساتھ نافرمانی بھی آتی ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ نافرمانی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، سخت عذاب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کے اندر پڑوسی کے حق کو کھانے کا بھی ہے، اسی جملے کے اندر اگر پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس کے اندر تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ گویا کہ ایک لفظ کے اندر سرکار نے بہت سی چیزیں بیان کر دی، اور حضرت دادا بخش بجبیری علیہ رحمت و رضوان کا یہ جملہ آپ فرماتے ہیں، میں روزے کی حالت میں تھا، سرکار علیہ السلام کی زیارت میں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، نصیحت فرما دیجیے۔ تو سرکار نے وہاں بھی ایک جملہ فرمایا تھا، سرکار فرماتے ہیں وہ صرف ایک جملہ، وہ حقوق نفس، اے دادا ہجویری سنو، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لو جن چیزوں سے سرکار اور اللہ نے منع فرمایا، یعنی کان سے، آنکھ سے، زبان سے، ناک سے، کبھی تفصیل بنی تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ ہم سب کو آنے والے مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس کے اندر پہلی جو رات ہوتی ہے ماہ رمضان کے اندر، اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ اس پہلی رات کے اندر اللہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو چلے گئے ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آنے والے ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و